لہٰذا میں آج آپ کو امامت و ولایت کے حوالے سے کچھ مطالب پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے جو نئی نسل ہے، ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے لیے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں اس کو میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ پیغمبر کے بعد اس کائنات میں مسلمانوں کے ہاں دو نظریے وجود میں آئے، جس آپ کہتے ہیں دو مکتبہ فکر۔ اس کو آپ کہتے ہیں دو مکتبہ فکر، سکول آف تھاٹ، دو سکول آف تھاٹ۔ ایک مکتب امامت ہے، امامت و ولایت، ایک مکتب خلافت ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کسی مسلمان کے کوئی دل آزاری نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنا عقیدہ آپ کو بتائیں گے کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو ہمارا اپنا نظریہ نہ بتائیں، پھر یہ زیادتی ہے اس محراب البر سے۔ دو نظریے وجود میں آئے، ایک نظریہ امامت، ایک نظریہ خلافت۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کون سا نظریہ صحیح تھا یا غلط تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ الگ دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ایک نوربخشی کے عنوان سے، میں ایک نوربخشی جوان ہوں، میں نے کوئی دین نہیں پڑھا، مجھے کیا پتا کون سا نظریہ ہمارا ہے، اس پہ میں آپ کو مختصر گفتگو کروں، کیونکہ یہ ہماری، کیونکہ آج ایک جوان کی شہادت کی مجلس سے، تو جوانوں کے علم میں اضافہ کرنا مجلس حسین کا اصل ہدف ہے۔ کون سا نظریہ جس کو ہم نے تھاما ہوا ہے؟ تو آپ، میں خلاصہ کر کے عرض کروں گا، کیونکہ اس میں بڑی تفصیلی ٹائم چاہیے، کئی دو تین تقریریں اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن میں خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ حضرت شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے مطابق شاہ سید نظریے امامت کے قائل تھے۔ اس میں آپ کو دلیلیں دوں گا، ایسے نہیں دلیلیں دوں گا۔ میں پچھلے دنوں میں، یعنی تقریباً چار پانچ مہینہ پہلے، میں نے کسی اہل سنت مفتی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، بڑا تفصیلی پوڈ کاسٹ، یعنی 100 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کیا تھا، جس میں نے اپنا نظریہ بتایا کہ نوربخشی، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نوربخشی کسے کہتے ہیں، میں نے بتایا نوربخشی کسے کہتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک دینی طالب علم نے، ایک دوسرے اسلام ایک عالم نے، مولوی نے مجھ سے پوچھا، آپ وہاں صوفیہ کی نمائندگی کر رہے تھے، امامی کی نمائندگی کر رہے تھے؟ میں نے بولا یار اللہ کا بندہ، اس میں صوفیہ میں کہاں سے آیا ہے؟ آپ اس کو کیوں بحث کو اختلاف میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے صوفیہ کی نمائندگی کر رہا تھا، امامی کی نمائندگی کر رہا تھا، تو پھر آپ کس حیثیت سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں اس حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کے نزدیک نوربخشی کسے کہتے ہیں، کیا تعریف ہے؟ جو نوربخشی میں نے سمجھا، میں نے اس کو بتایا، میرے نزدیک نوربخشی یہ ہے، لہٰذا اس کو بتانا میرا فرض ہے، جو میں نے سمجھا ہے، جو میں نے پڑھا۔ اس میں کیا شرم کی بات؟ ہم کسی کے خلاف بولے نہیں بولے، ہم نے وہاں پہ کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کی۔ آپ میرا پوڈ کاسٹ ابھی منٹ میں موجود ہے، گھنٹہ 100 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ، آپ سنیں، ایک جملہ میں اگر کسی ہمارے اپنے اندر کی کوئی اختلافات کی بات کی ہو تو نہیں کی۔ یہ کسی اور مسئلہ کی تمام کتابوں میں، اور شاہ سید کے بعد میں آنے والے بزرگان دین، شاہ قاسم فیض بخش ہو، اسیری محمد لاہوری ہو، میر شمس الدین عراقی ہو، یا دیگر جو ابھی آج تک بزرگان دین جو سلسلہ صاحب کے ہیں، مجھے ایک کتاب ایسی دکھائیں جس میں کسی خلیفے کے حوالے سے ذکر موجود ہو۔ تاریخ چھوڑیں، ذکر شاہ سید کی بات کی، یہ میرا بڑا وثوق سے میں آپ کو کہوں گا جو میں نے پڑھا ہے۔ ہاں ایک وضاحت بھی دوں، رسالہ انسان نامہ شاہ سید کی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے، 2 دفعہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، ایک دفعہ سید حسن شاہ صاحب نے کیا تھا سیگر والے، دوسرا مرحوم غلام حسن حسنو نے کیا تھا جو ابھی حال ہی میں فوت، انہوں نے کئی نوربخشی کتابوں کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں ایک جگہ پر خلفاء کے القاب ذکر ہوئے ہیں، 3 خلفاء جو خلفاء ثلاثہ ہے، وکمل الاولیاء، میں بڑا سناتا ہوں آپ کو، وکمل الاولیاء یعنی کامل اولیاء کا ذکر آیا، اس میں فرمایا چو صدیق ہو و فاروق ہو و ذوالنورین و مرتضیٰ، یہ لفظ موجود تھا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، میں جب ہم شروع میں جب ہم اس دینی فیلڈ میں آئے تو ایک ترجمے میں ان تینوں کا نام تھا، ایک ترجمے میں نہیں تھا۔ مثلا آپ کے لیے اگر یہ دونوں ترجمے ملے، نیٹ پہ موجود ہے، دونوں ترجمے شاید نیٹ پہ موجود مل جائے تو آپ کے بھی کنفیوز ہوگا نہیں ہوگا، ہم تو سیدھا امامیہ والا نہیں کیوں بن صوفیہ والا نہیں، یہ ہمارا غلط کنسپٹ ہے، یہ موجود۔ پھر میں نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے، میرا آرٹیکل نوربخشیہ.com پہ موجود ہے، آپ پڑھیں، شاہ سید محمد نوربخش اور رسالہ انسان نامہ کے نام سے، یعنی تحقیقی آرٹیکل ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ میں نے اس میں کم از کم اس کے 20 کے قریب میں نے قلمی نسخے پڑھے ہیں اس رسالے کے، دنیا کے مختلف کتاب خانوں سے، لائبریری سے، پیرس کی لائبریریوں سے، پاکستان کی لائبریریوں سے، ایران کی لائبریریوں سے، بلتستان میں جو ہمارے بزرگان کے پاس ہے ان سے 20 سے زائد میں نے قلمی نسخے دیکھے اس رسالے کے۔ تو ان نسخوں کے اندر جو یہ 3 خلفاء کا جو نام ہے، اس کے 2-3 قسم تھے، بعض نسخے ایسے تھے جس میں یہ بحث موجود نہیں ہے۔ اصل میں انسان نامہ جو رسالہ ہے، میں آپ کو وضاحت کے لیے بتا دوں، یہ اس کے شروع والا حصہ جو ہے انسان کی شکل و شمائل پہ ہے، ایک بندے کی آنکھیں موٹی ہے، اس کی کیا علامت ہے، ایک بندہ وجیح چہرہ ہے، اس کی کیا علامت ہے، اس طرح کے موضوعات پہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے ولایت کے بارے میں، تو یہ بحث جو ہے ولایت کے بارے میں بحث میں ہے، یہ جو مطلب
پھر میں نے اس میں باقاعدہ ریسرچ کیا تو کچھ نسخے ایسے تھے جس میں بحث نہیں تھی، اور کچھ نسخے ایسے تھے جس میں اسی جب مطلب پہ آتے ہیں وہ کمل الاولیاء کسی کا بھی نام نہیں تھا، نہ علی کا نہ خلفاء کا. میرے پاس نسخے موجود ہیں، ابھی کوئی بات میں مجھ سے بیٹھ کے دیکھنا چاہے میرے پاس موجود ہے یہ سارے، جن سب کی جو نسخے میں نے پڑھے ہیں ان سب کے سافٹ کاپی میرے پاس موجود ہے. سوری سافٹ کاپی موجود، پی ڈی ایف میں موجود. پھر اور کچھ نسخے ایسے تھے جس میں چون کمل الاولیاء صرف علی کا نام تھا، اور کچھ نسخے ایسے تھے جن میں تینوں خلفاء کا نام بھی تھا. کیا بدلا بحث کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یا اس میں یہ تین نام نہیں تھے بعد میں کسی نے ڈالے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، فرض یہ ہو سکتا ہے نا، یا یہ ہو سکتا ہے نام موجود تھے بعد میں کسی نے نکالا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں آپشن موجود ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک رائے حل تھا. وہ رائے حل یہ تھا کہ شاہ سعید کی باقی کتابوں میں، اس کے علاوہ اور بھی کتب ہے نا شاہ سعید کے جس میں انہوں نے کمل اولیاء کا ذکر کیا، کامل اولیاء کا، آیا باقی کتابوں میں جہاں پر وہ کمل اولیاء کا ذکر کرتے ہیں ان میں کیا صرف علی کا نام ہے یا خلفاء کا نام بھی ہے اس رسالے کے علاوہ، اسی جگہ کے علاوہ؟ تو میں نے کوئی 4 یا 5 جگہ وہاں پہ کوٹ کیا ہے جہاں پر کمل اولیاء کے معاملے میں شاہ سعید کا صرف علی کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. صرف اسی رسالے میں، اس میں بھی بعض نسخوں میں بعض میں نہیں، یہ خود مشکوک ہے. لہٰذا میرا آرٹیکل تفصیلی آرٹیکل موجود ہے انسان نامے کے اوپر، صرف اس مسئلے میں ہے. باقی اس کے علاوہ شاہ سعید کی تمام کتابیں، میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کروں گا، یعنی چھوٹے میں بڑی بات، لیکن میں نے شاہ سعید کی ساری کتابیں پڑھی ہیں جو متفق کتابیں، جن کا ترجمہ ہوا ہے، جن کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. اور شاہ سعید کے بعد آنے والے بزرگان، خواہ وہ ان کے جانشین شاہ قاسم فیض بخش ہے یا شاہ قاسم فیض بخش کا بیٹا حسن باہو دولہ رازی نوربخشی ہے یا اسیری محمد لاہیجی ہے یا شمس الدین عراقی ہے، کسی ایک کی کتاب میں خلفاء کی کوئی ذکر موجود نہیں. یہ میرا علمی، میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. ہاں خلفاء ہمارے لیے اصحاب رسول ہے، اس کی ایک اپنی بحث موجود ہے. قابل احترام ہونا، قابل اقتداء ہونا لازم نہیں آتا. مثلا فرض کریں یہاں پہ ہمارے وائزرز بیٹھے، مجھ سے سینئر ہے، مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے، میں ان کو قابل احترام سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر بات میرے اوپر لازم ہے؟ نہیں. احترام اپنی جگہ پہ ہے، اقتداء اپنی جگہ پہ ہے. بہت سارے صوفیاء کرام ہیں، مختلف سلسلے ہیں نا، ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو تصوف کے سلسلوں کے اوپر بتاتا. تصوف کے بہت سارے سلسلے ہیں، بہت سارے بزرگان ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سلام کو احترام. لیکن ان سب کا کہنا ضروری، ماننا ضروری نہیں ہے. ماننا ان کے ضروری ہے جو شاہ سید محمد نوربخش کا نظریہ، کیوں کہ ہم اسی کی نسبت سے ہم اپنا نوربخش کہتے ہیں. شاہ سید محمد نوربخش نے کلیئرلی مسئلہ امامت کو واضح کیا اور ولایت کی بحث میں بھی فرمایا آدم علی و خاتم مہدی.